بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدوین قرآن سے مراد قرآن پاک کو ایک ہی جلد میں کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمع قرآن کا کام تو کیا گیا تھا، مگر تدوین قرآن کا باقاعدہ کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمع قرآن دو طریقے سے ہوا۔ نمبر 1، حفظ کی صورت میں، یعنی جو ہی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا کر حفظ کروا لیا کرتے۔ یاد رہے کہ آج کل اگرچہ ہم جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کی پرنٹنگ بھی جدید طریقوں سے کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود قرآن کی صحت و درستگی کی تصدیق کے لیے اب بھی حافظ قرآن کی اہمیت برقرار ہے۔ چاہے قرآن کتنی ہی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے چھاپا جائے، اس کی تصدیق و درستگی کا انحصار حافظ قرآن کے محفوظ حافظے پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمع قرآن کا دوسرا طریقہ کتابت تھا۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر قرآن کو لکھوا لیا کرتے تھے، جو کہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا جو دیر پا ہوا کرتی تھیں، جیسے کھجور کی شاخیں، پتھر کی سلیں، چمڑے کے ٹکڑے، جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ۔ کاغذ بھی اس وقت موجود تھا مگر بہت قیمتی تھا، اور وسائل کی کمی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کاغذ پر نہ لکھا گیا۔ قرآن کو لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو ہی قرآن کی آیات نازل ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھوا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنایا جاتا۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ قرآن لکھا گیا تھا، مگر الگ الگ ٹکڑوں پر۔ لکھے ہوئے قرآنی نسخوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ لکھا ہوا قرآن کبھی جنگ پر نہ لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے میدان میں تم شہید ہو جاؤ اور تمہارا لکھا ہوا قرآن کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے اور دشمن اس کی بے حرمتی کرتا پھرے۔ قرآن کی ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی، جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر سال قرآن سنا کرتے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن لکھا اور پڑھا جاتا ہے، جبکہ قرآن نازل ہونے کی ترتیب توقیفی نہ تھی۔ قرآن کی آیات موقع کی مناسبت سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کے ذریعے نازل ہوئیں۔ اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا جمع قرآن کا پہلا دور، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ جمع قرآن کا دوسرا دور تدوین قرآن کا ہے، یعنی قرآن کو کتابی شکل میں لانا، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی اس کام کی اجازت دے دی، اور یہ عظیم ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، جو کہ خود کاتب وحی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ یہ کام حکومتی سطح پر ہوا اور حضرت زید نے بہت محتاط طریقے سے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن کو جمع کرنے کے عمل کے دوران بہت کڑی شرائط رکھی گئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دی کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائیں، اور جو بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اور 2 لوگ اس پر گواہی بھی دیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھی گئی ہے، تو پھر ہی اس آیت کو اپنا جمع کرنے والے نسخے میں قبول کیا جائے۔ ایک ایک آیت کی 4 طریقوں سے تصدیق کی گئی۔ پہلی بات کہ اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے کہ یہ آیت ان کے ذہن میں بھی محفوظ ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کمیٹی کے ممبر سیدنا عمر فاروق، جو کہ حافظ قرآن تھے، اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ نمبر 3،
جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا ہے، 2 قابل اعتماد گواہوں کی گواہی لی جاتی۔ نمبر 4، لکھی ہوئی آیات یا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کیے ہوئے تھے۔ قرآن کی ساری آیات کی تصدیق اسی طرز سے کی گئی، سوائے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، جو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کہیں سے نہ ملی۔ حضرت خزیمہ کی گواہی حضور نے خود ہی 2 گواہیوں کے برابر قرار دی تھی، جو تدوین قرآن کے وقت کام آئی۔ واقعے کی تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اس کڑی نگرانی کے بعد قرآن کا ایک ایسا نسخہ تیار ہوا جو صحابہ کی نگاہوں کے سامنے، ان کے حافظوں کی گواہی سے، ان کے ہاتھوں کی لکھی تحریروں سے اور ان کی دل کی گہرائیوں سے نکل کر جمع کیا گیا۔ پھر پوری امت صحابہ نے اس پر لبیک کہا اور اجتماعی تصدیق اور گواہی دی۔ تدوین قرآن کے اس عمل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ اجر حاصل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک نسخے میں جمع فرما دیا۔ کتابی شکل کے اس قرآنی نسخے کا نام مصحف رکھا گیا اور یہ کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی یہ بنیاد ہے جس کو نقل کر کے قرآن پاک کے مزید نسخے تیار ہوئے۔ کتابی شکل میں یہ مکمل قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ ان کی وفات کے بعد یہ مصحف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس محفوظ رہا۔ جمع قرآن کا تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، جس کی تفصیلات آپ ہماری آنے والے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔